اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر بغداد سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ وہاں ایک بوڑھا شخص اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا۔ وہ خاموش، عاجز مگر بہت دانا انسان تھا۔ اس کے 5 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا یوسف تھا جو کسان تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں محنت کرتا اور شام کو تھکا ہارا گھر آتا۔ کبھی کبھار وہ اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرتے کرتے دل ہی دل میں اکتا جاتا اور سوچتا کہ یہ ذمہ داری کب ختم ہوگی۔ اس کے باپ حکیم سب کچھ دیکھتا مگر خاموش رہتا۔ اس سے بیٹے سے بہت محبت تھی لیکن یوسف کا رویہ اسے دکھ دیتا تھا۔ آخرکار حکیم نے یوسف سے کہا، بیٹا میں جانتا ہوں کہ تم تھک گئے ہو، فکر نہ کرو، میں چند دنوں بعد دوسرے بیٹے کے پاس چلا جاؤں گا، تم اپنی زندگی اور کام پر توجہ دو۔ یوسف شرمندہ تو ہوا لیکن روک نہ سکا۔ پھر حکیم یوسف کو چھوڑ کر اپنے دوسرے بیٹے فروغ کے پاس چل گیا۔ فروغ ایک تاجر تھا۔ دولت کی کمی نہ تھی لیکن وہ اپنے کاروبار میں اتنا مصروف تھا کہ باپ کو وقت نہ دے سکا۔ اس کی بیوی بھی سسر کو اہمیت نہ دیتی۔ ایک دن فروغ نے کہا، بابا آپ میرے کاروبار میں میرا ہاتھ بٹائیں تاکہ آپ کی موجودگی کا مجھے بھی فائدہ ہو۔ بوڑھے باپ خاموش رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فروغ اس سے محبت سے نہیں بلکہ بوجھ سمجھ کر رکھ رہا ہے۔ کچھ دن بعد فروغ نے بھی کہہ دیا، بابا آپ چاہیں تو دوسرے بیٹے کے پاس چلے جائیں، آپ کے علاج کے پیسے میں دے دوں گا۔ یہ سن کر حکیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ خاموشی سے وہاں سے بھی رخصت ہو گیا۔ پھر وہ تیسرے بیٹے عثمان کے پاس گیا۔ عثمان بھی کسان تھا۔ اس نے احترام تو کیا لیکن زیادہ وقت نہ دے سکا۔ اس کی بیوی اکثر اپنے بچوں کو دادے کے پاس کھیلنے بھیج دیتی۔ بیمار اور کمزور حکیم بچوں کی شرارت دیکھ کر دل ہی دل میں پریشان رہتا۔ کچھ دن بعد وہ وہاں سے بھی چل دیا۔ اس کے بعد وہ چوتھا بیٹا احمد کے پاس گیا۔ احمد لالچی اور خود غرض تھا۔ پہلے تو اس نے باپ کی خدمت کی لیکن جب پتہ چلا کہ والد کے پاس کوئی مال دولت نہیں تو اس نے بھی منہ موڑ لیا۔ بیوی بھی سسر کو بوجھ سمجھتی اور شکایتیں کرتی رہتی۔ آخرکار احمد نے کہہ دیا، بابا میں آپ کا خیال نہیں رکھ سکتا، آپ کہیں اور جانا ہوگا۔ یہ سن کر ٹوٹے دل کے ساتھ حکیم اپنے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے پاس گیا۔ عبداللہ غریب تھا، دن بھر مزدوری کرتا اور مشکل سے گزر بسر کرتا لیکن اس کے دل میں باپ کی خدمت اور عزت تھی۔ اس کی بیوی بھی نیک دل تھی اور سسر کی خدمت دل سے کرتی۔ حکیم نے وہاں سکون پایا اور دعائیں دینے لگا۔ کچھ عرصے بعد حکیم سخت بیمار ہو گیا۔ اس نے عبداللہ کو بلایا اور کہا، بیٹا میرے دن پورے ہو گئے ہیں لیکن تمہیں ایک امانت دینی ہے۔ میرے بعد بغداد میں جابر نام کا ایک شخص کے پاس جانا، وہ تمہیں ایک صندوق دے گا، وہ تمہارے لیے ہے، باقی بھائیوں کو کچھ نہ دینا، یہ تمہارا حق ہے۔ پھر حکیم کا انتقال ہو گیا۔ عبداللہ غم میں ڈوب گیا لیکن باپ کی بات یاد رہی۔ اس نے بغداد جا کر صندوق لیا۔ جب کھولا تو اس میں قیمتی دکانوں کے کاغذات، زیورات اور اشرفیاں تھیں۔ عبداللہ نے سب کچھ اپنے بھائیوں میں برابر تقسیم کر دیا۔ حالانکہ باپ نے صرف اسے دیا تھا مگر عبداللہ دیانتدار اور نیک تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ بڑے بھائیوں نے اپنی دولت برباد کر دی، کسی کا کاروبار ڈوب گیا، کوئی جیل میں چلا گیا اور باقی بھی برباد کا شکار ہو گئے۔ یہ سب ان کے والد کی ناراضگی اور بددعا کا اثر تھا۔ دوسری طرف عبداللہ محنت، ایمانداری اور باپ کی دعا کے باعث ترقی کرتا گیا۔ وہ بغداد کے بازار کا سب سے بڑا تاجر بن گیا۔ جب بھائی اس کے پاس سوالی بن کر آئے تو اس نے ان کی مدد کی اور خالی ہاتھ نہ جانے دیا۔ آخر وقت تک عبداللہ اپنے باپ کو یاد کرتا اور ان کی قبر پر جا کر کہتا، بابا آپ کی دعاؤں نے مجھے کامیاب کیا، اللہ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہے تو میرے چینل نوشی وائس کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیں تاکہ ایسے دلچسپ واقعات آپ کو سننے کو ملیں۔ جزاک اللہ۔